علامہ کے لیے محمد نعمان محمد پرویز کو دعوت دیتا ہوں. ہیں بچے؟ آؤ بیٹا آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کون سنتا ہے؟ دعا اللہ سنتا ہے. روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ دیتا ہے. موت کون دیتا ہے؟ موت اللہ دیتا ہے. زندگی کون دیتا ہے؟ زندگی اللہ دیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اس کے بعد محمد تیمور محمد طاہا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں نعت پڑھ کر سنائیں. تیمور طاہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جائے مصطفیٰ باحیا عائشہ اے احادیث کی راویہ عائشہ تیری تصدیق میں بول اٹھا قرآن دین اسلام کی تو بڑھاتی ہے شان. تیرے بیٹے ہیں ہم تو ہماری ہے ماں تجھ پہ قربان سوار ہو میری جان. کتنی کم عمری میں کتنی سیرت رہی نور چشم نبی بن کے پیشک رہی. عائشہ بنت بی بکر اے طیبہ المبرہ صدیقہ تیمیہ اے احادیث کی راویہ عائشہ تیری تصدیق میں بول اٹھا قرآن دین اسلام کی تو بڑھاتی ہے شان. تیرے بیٹے ہم تو ہماری ہے ماں تجھ پہ قربان سوگوار ہو میری جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. یہ بچے میرے سالی کے بچے ہیں. جلسہ ہے بول کر بلاری سے آئے ہیں. بلاری سے یہاں آ کر نعت پڑھنے کے لیے آئے. اللہ اور ترقی عطا فرمائے. میں اس کے بعد محمد حسان خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں نعت پڑھ کر سنائیں. آؤ بیٹا. قلب مصافہ کے مذکر ہوئے مدلہ کلام اللہ تیرے منول میں معطل صلی اللہ علیہ وسلم. روح عیدت اصل شریعت عین عبادت اجر سعادت نام متعال بکلام صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کے بعد محمد عاصم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں نعت پاک کی کچھ اشعار پڑھ کر سنائیں.
आओ जी जल्दी. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasibi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Muhammad sallallah, la ilaha illallah. Tele sadaqe mein aaka saaj raha karminallah, bedinoo ne kalma pala la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद मैं मुकालमा के लिए मोहम्मद हमज़ा और मोहम्मद अनस को दावत देता हूँ कि वो आए. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुए. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम अबू तालिब है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 साल थी. हम सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. हम किस नबी की उम्मत हैं? हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए. अब अल्हम्दुलिल्लाह मकतब के बच्चों का जलसा ख़त्म हो गया. अब हमारे जो यहाँ दारुल मुअत्तम में क़याम व ताम के बच्चे हैं उनका शुरू हो रहा है. मैं सबसे पहले दावत देता हूँ मोहम्मद अबू बकर को, वो आए तौबे के उन्वान पर बयान करें. अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद. मोहतरम सदरे जलसा, सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती, किसी किस्म का गुनाह नहीं हो सकता. अंबिया इकराम के सिवा कोई इंसान मासूम नहीं. गलतियां, चूक, गुनाह, नाफरमानियां हर एक से हो सकते हैं और हो जाते हैं. गुनाह का हो जाना यह हैरत की बात नहीं, लेकिन गुनाहों पर गुनाह करते जाना और उस पर जमे रहना यह हैरत की बात है और बहुत बड़ी गलती है. इंसान से अगर कोई गुनाह हो जाए, चाहे जानबूझकर हो या गफलत या लापरवाही में, तो उसको चाहे कि उस गुनाह पर शर्मिंदा हो और अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे. मोहतरम दोस्तों, तौबा किसे कहते हैं? तौबा 3 चीजों के मजमूआ का नाम है. नंबर 1, अपने किए हुए गुनाह को गुनाह समझना और उस पर नादिम व शर्मिंदा होना. नंबर 2, उस गुनाह को बिल्कुल छोड़ देना. नंबर 3, आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करना.
کے بعد محمد حذیفہ زبان کی حفاظت کے عنوان پر بیان کریں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. صدق اللہ العظیم. صدر محترم بزرگان ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے زبان کہا جاتا ہے. دیکھنے میں گوشت کا معمولی ٹکڑا ہے مگر بے حد اور بہت نرالا. اس سے کام بنتے بھی ہیں بگڑتے بھی ہیں. اسی سے انسان نیک نام بھی ہوتا ہے, اسی سے بدنام بھی, اسی سے نیکوکار بھی, اسی سے گناہ گار بھی, اسی سے خدا کا غریبی بھی, اسی سے خدا کا باغی بھی, اسی سے مؤمن بھی, اسی سے کافر بھی, اسی سے سب کا چہیتا اور دلارا بھی, اسی سے سب سے دور سب کے لیے قابل نفرت بھی. زبان سے ہی آدمی مقام و مرتبہ بھی پاتا ہے اور نگاہوں سے گرتا بھی ہے. زبان سے ہی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکنے والا بھی ایک زبان. اس کے ہزاروں کام جسے الہی حرکت دی وہی نتیجہ برآمد ہوا. زبان سے جھگڑے مٹائے بھی جاتے ہیں اور زبانی سے جھگڑے پیدا بھی کیے جاتے ہیں. زبان سے ہی دوست بنائے جاتے ہیں, زبان سے ہی دشمن بھی. اسی زبان سے آدمی کلمہ ایمان ادا کرتا ہے, اسی سے کفر و شرک بھی بکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو زیادہ جنت میں لے جاتی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا تقویٰ اپنے اخلاق. پھر فرمایا جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جاتی ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا منہ آچرام گاہ. مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی کم کو تنہائی پسند اور خاموش طبیعت کے انسان تھے. انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں, یہ تمہارے سارے کاموں کو مزین کر دے گا. تلاوت قرآن مجید اور اللہ کا ذکر کرو, اس سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور ایسی زمین میں تمہارے لیے نور بنے گی. دیر تک سکوت اور خاموشی اختیار کر کے اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرو, اس سے شیطان تم سے دور بھاگے گا اور یہ تمہاری دینی معاملات میں مدد ملے گی. اور دیکھو بہت زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ اپنے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرہ کا نور چلا جاتا ہے. حق بات کہا کرو اگر چاہے وہ کریم معلوم ہو اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو اور لوگوں کے عیب کے ٹٹولنے میں نہ لگو. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں.